الرحمن الرحیم. آپ قرآن حکیم کا اگر ہم مطالعہ ماشاءاللہ کر رہے ہیں، 2/3 سے زیادہ قرآن مکی قرآن ہے جی، اور 1/3 سے کچھ کم مدنی قرآن مراد مدنی صورتیں ہیں. اور انیس صاحب قرآن حکیم میں جو شریعت کے احکامات عطا ہوئے جی، وہ مدنی صورتوں میں ہیں اکثر. جی، 2/3 سے زیادہ قرآن تو مکی صورتوں اور آیات پر مشتمل ہے، جی ہاں. جہاں اکثر و بیشتر ایمانیات کا ذکر ملتا ہے. نمبر 1. ٹھیک. نمبر 2، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا ابھی کہ ہمارے عقائد میں عقیدہ آخرت کو اس پہلو سے سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے کہ عقیدہ آخرت ہمارے عمل پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. قرآن حکیم کا شاید ہی کوئی صفحہ ایسا ہو جہاں موت یا مرنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہونا یا حساب کتاب یا حشر یا جنت و جہنم کا ذکر نہ آتا ہو. پھر ایک شخص جو قرآن حکیم شروع سے پڑھتا ہوا آ رہا ہے، خاص طور پر جب وہ قرآن کے آخری حصے میں 7 منزلیں ہیں، جب وہ آخری منزل پر پہنچتے جو سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے 26 پارے میں، تو آخری منزل کا تو بنیادی موضوع ہی آخرت ہے. یعنی تم پڑھ تو آئے ہو، پڑھتے تو آئے ہو اللہ کے احکامات کو، مگر اعمال پر جو شے آمادہ کرنے والی ہے، جو عقیدہ موٹیویٹ کرنے والا ہے، وہ آخرت کا عقیدہ ہے. ایک اور انداز سے دیکھیے، اما عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، رب کائنات نے حرمت شراب کے احکامات شروع میں عطا نہیں فرمائے، رب کائنات نے شروع میں نزول قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے ایمانیات کا بیان عطا فرمایا. پہلے زمین کو تیار کیا گیا ہے، پھر وہ نیک اعمال کی فصل کا تقاضا کیا گیا ہے. تو آج بھی ہمارے عمل پر جو عقیدہ سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے وہ عقیدہ آخرت کا معاملہ. اس کو ایک اور انداز سے لیجئے، دیکھیے اگر عقیدہ آخرت سامنے نہ ہو تو مجھے جھوٹ سے بولنے والی شے کیا ہے؟ میں جھوٹ بولوں، میری زبان پر چھالا نہیں پڑتا، میں جھوٹ بول کر 4 جھوٹ اور بول کے ان کو چھپا بھی لیتا ہوں، اپنے جھوٹ کو فائدہ بنا بھی لیتا ہوں. میں کیوں نہ جھوٹ بولوں؟ اس کی کوئی توجیہ اس کے سوا نہیں ہے کہ ایک عالم برپا ہوگا جہاں ان اخلاقی پہلوؤں کے حوالے سے بھی معاملات مکمل ہوں گے. دنیا مادی قوانین کے اعتبار سے مکمل ہے. زہر کا پیالہ پیتا ہوں، موت واقع ہوگی، طبیعت خراب ہوگی یا موت واقع ہوگی. 4تھی منزل سے چھلانگ لگاؤں گا، ٹانگ ٹوٹے گی یا موت بھی واقع ہوگی. جھوٹ بولتا ہوں تو چھالا نہیں پڑتا، جبکہ میری فطرت تسلیم کرتی ہے، انسانی معاشرہ تسلیم کرتا ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے. تو کیا شے مجھے روکتی ہے؟ جو شے مجھے روکتی ہے وہ یہ کہ کل میرے اس جھوٹ کا مجھے جواب دینا ہے. میں سچ بولتا ہوں تو سچ میں تو کڑواہٹ ہوتی، سچ بولتا ہوں تو بعض اوقات پھنس بھی جاتا ہوں، سچ بولتا ہوں تو نقصان بھی اٹھاتا ہوں، سچ بولتا ہوں تو میری شے مہنگی بھی نہیں بکتی. کیا شے مجھے سچ بولنے پر آمادہ رکھے گی؟ خشیت خداوندی. اور وہ سورہ مائدہ کی آخری آیت جو آپ نے حوالہ دیا، یوم ینفع الصادقین صدقہم، کل کا دن ہوگا جب سچوں کو سچ نفع دے گا. تو یہ عقیدہ آخرت ہے جو مجھے سچ پر آمادہ کرے گا، جو مجھے جھوٹ سے بولنے پر روکے گا، چاہے جھوٹ کا کتنا فائدہ مجھے ملتا ہو اور چاہے سچ بولنے میں کتنی کڑواہٹ آتی ہو. یہ ہے پیغمبروں کی اولین بنیادی محنت. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونَ، اور میری اطاعت کرو. سورہ شعراء میں ہر پیغمبر کا قول نقل ہوتا ہے. یہ ہے وہ بنیادی محنت جو پیغمبروں نے کی. پھر ہمیں وہ معاشرے نظر آتے ہیں، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، جی، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا. نہ کوئی عدالت سجتی ہے، نہ کوئی گواہ پیش ہوتے ہیں، نہ کوئی FIR درج ہوتی ہے، نہ کوئی اور قانونی تقاضا پورا ہوتا ہے. اے اللہ کے رسول آج یہاں پاک کر دیجئے، ہم کل کی سزا کو برداشت نہیں کر سکتے. اور جب سزا کا نفاذ ہوتا ہے اور خون کے چھینٹے اڑ کر چند صحابہ کے جسموں پر اور کپڑوں پر جاتے ہیں اور کچھ ناگواری کا اظہار ہوتا ہے تو اللہ کے پیغمبر فرماتے علیہ السلام اس نے وہ توبہ کی ہے کہ فلاں قبیلے کے سارے لوگوں پر تقسیم ہو، سب کی معافی کے لیے کافی. کئی فرمایا کہ سارے مدینے والوں پر تقسیم ہو جائے، سب کے لیے کافی. یہ ہے وہ عقیدہ آخرت. علامہ صاحب نے درست فرمایا کہ قوانین کی ضرورت پھر کم پیش آتی ہے. عقیدہ آخرت وہ شے ہے کہ تمہارے اور ہمارے عمل کو درست راہ پر رکھتا ہے. پھر قوانین کی شاذ ضرورت پیش آتی ہے ان کے لیے جو انسانیت کی سطح سے بھی نیچے اتر آئے ہوں اور جن کے بارے میں کہا تھا کہ لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے. وہاں وہ قانون کو حرکت میں لانے کی ضرورت پیش آئے گی، ورنہ معاشرہ تو یہ قائم ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، خود آ کر اعتراف کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا اچھی بات گھومن صاحب نے فرمائی.